رہتی تھی، آج 12 دن ہو گئے کہ میں ذیل و خوار ہو رہا ہوں. میرے بچے، میری وائف، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں جو میرے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے نا. میرے نکاح ہوتے باوجود وہ غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے. جب دروازہ سے کھولا تو پولیس والے فوراً جگہ اندر میری بیوی جو ہے نا اس حالت میں پڑی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. میری غیرت جو ہے نا وہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میں اتنا کچھ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. ایک اس کا میاں ہو کر کسی غیر مرد کے ساتھ وہ لیٹی ہو، اس حالت میں پڑی ہو، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. لیکن میرے بچے ہیں، جو میری بیٹی ہے، میرا بیٹا، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کلین پہ اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس نے کپڑے اپنے پہن کر فوراً نیچے لے. جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو میں نے اپنے بیٹے کو، بیٹا تمہیں میری یاد نہیں آتی تھی؟ تو وہ کہہ رہا تھا پاپا آپ کی یاد مجھے آتی تھی. مما کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاپا مر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دکلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اسغر چیمہ. آئینہ دکلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں. ناظرین، آپ لوگوں کو جو سکرین پہ نمبر دکھائی دے رہے ہیں یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. اوورآل پاکستان جہاں سے بھی جس کو بھی جو بھی مسئلہ ہے اور حق اور سچ کا مسئلہ ہے میں وہاں پہنچ چکا، آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا. لیکن زیادہ تر لوگ مجھے واٹس ایپ پر وائس ٹیکسٹ میسیج کر رہے ہیں، کوئی خفا ہوتے ہیں، کوئی کیا طرح طرح کے باتیں کر رہے ہیں. جو بھی مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کرتے ہیں، میری ان سے التجا ہے کہ بھائی آپ کا اگر کوئی کام ہے تو یا تو وائس کریں یا ٹیکسٹ کریں. فضول تنگ کرنے کے لیے میں نے واٹس ایپ کا نمبر نہیں دیے ہیں. اگر کسی کا کام ہے تو اس کو رپلائی ملے گا، اگر کسی کا کام نہیں ہے تو اس کو رپلائی بالکل نہیں ملے گا. آپ لوگ ناراض نہیں ہونا. ناظرین، یہاں پر میں موجود ہوں لاہور میں. اس بھائی کا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پوری سوشل میڈیا پر دیکھا ہو، لیکن الیکٹرانکس میڈیا جو بہت جھوٹی میڈیا ہیں، سب کی نہیں بعض کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس کی جو ویڈیو دیکھی تھی اس میں الیکٹرانکس میڈیا کے کچھ اینکر پرسن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے یہ جو سائٹ پہ چل رہا ہے یہ بھائی ہے احاطہ عدالت سے. جب جج نے فیصلہ سنایا تو یہ وہاں سے خودکشی کر رہا تھا. کیوں خودکشی کر رہا تھا؟ سائٹ میں یہ چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں احاطہ عدالت سے وہاں کود کر یہ خودکشی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر میڈیا جو بکے ہوئے میڈیا ہے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے. بات کچھ اور ہیں. جیسے شارٹ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ رو کے کہہ رہے کہ میرے بیوی کو میں نے گندے حالات میں دیکھا غیر مرد کے ساتھ، میں نے پھر بھی اس کو معاف کیا. لیکن ناظرین، میں اس کی صبر کو داد دیتا ہوں. لیکن اگر ہم دیکھیں کلچر کے مطابق دیکھیں تو ہم اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. سب اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ آپ نے لڑکی کو کیوں نہیں مارا، آپ نے لڑکے کو کیوں نہیں مارا. اگر اسلام کے نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو میں اس باتوں میں الجھ نہیں پڑنا چاہتا، کیونکہ ہم اتنا نہیں ہیں کہ ان باتوں کا تک ہم رسائی نہیں کر سکتے ہیں جو سمجھنے والی ہے. لیکن اسلامی نقطہ نظریے سے اس نے شاید اچھا کام کیا ہوگا. ناظرین، یہاں پر یہ موجود ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اس بات کا ثبوت دے رہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں اس کی گھر والی اس بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنا سا بھی شرم نہیں آیا جو آپ غیر مرد کے ساتھ؟ میں وہ باتیں کر نہیں سکتا، باقی باتیں میں ان سے پوچھوں گا. بھائیان السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائیان، آپ کا رونا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا واقعی اس بات کا ثبوت دے رہے کہ آپ بہت صبر اور تحمل لینے والا انسان ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو مارا ہوتا، اس کو گولیوں سے مارا ہوتا، تب بھی پھر لوگ آپ کے اوپر گالیاں بکتے کہ کسی شخص نے بہت غلط کیا جو اپنی بیوی کو مارا. بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو داد دیتا ہوں، آپ کی صبر کو داد دیتا ہوں. آپ نے اس کو کس نظریے سے اس کو چھوڑا جو آپ نے اس کو غیر حالات میں اس لڑکی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا؟ کیسے چھوڑا اس کو؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے اس کو چھوڑا کیسے. سر، بات یہ ہے کہ میں جو اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اپنی بیوی سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے پتہ نہیں اللہ پاک کس غلطی کی سزا دے رہا ہے کہ جو میں ایک منٹ بھی میرے بغیر وہ رہتی تھی، آج 12 دن ہو گئے کہ میں ذیل و خوار ہو رہا ہوں. میرے بچے، میری وائف، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں
جو میرے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے نا، میرے نکاح ہوتے باوجود وہ غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، تو پھر میں کیا کروں یہ بتائیں؟ اور میں اس کو ماروں تو کس لیے ماروں؟ اگر اسے مارتا تو میرے بچوں کا کیا بنتا؟ میں اسے اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ میرے جو، اگر میرا اللہ پاک معاف کرتا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اللہ کی رضا سے اسے معاف کیا میں نے اس دن، تو میں نے کہا کہ جس حال میں آپ کو میں نے دیکھا ہے تو یہ کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مجھ پہ اتنا صبر ہے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تو نے غلطی کی ہے میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے اگر ایک ویڈیو میری وائرل ہوئی تھی کہ اس نے شادی کی تھی اور وہ اپنی امی ابو کے ساتھ چلی گئی، اصل بات غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اس عورت میں میرے 2 بچے ہیں، ایک میری بیٹی ہے اس کا نام ہے آمنہ رحمان اور بیٹے کا نام ہے بلال علی۔ جو بیٹی میری ہے وہ 1 سال کی ہے، جو بیٹا ہے وہ بیٹا جو میرا وہ 6 سال کا ہے۔ میری بیوی کے کسی کے ساتھ مجھے تعلق تھے مجھے نہیں پتا تھا۔ میں لاہور آیا ہوں ادھر یادگار میں، ادھر وہ ہم بیٹھے ہیں، میں کھانا لینے چلا گیا ہوں، وہ کسی کے چلی گئی کسی کے ساتھ، میں نے یہی سمجھا کہ اغوا ہو گئی ہے۔ میں نے سر ایک درخواست دی تھانہ میں نے اس سے، میرا ذہن نہیں کام سے کہا کہ میں 15 پہ کال کروں، میں اسے اپسیٹ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک صابر بھائی ہیں وکیل ہیں، ان کا میں نے کام کیا تھا، میں نے اس کو کال کی یار میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ میرے پاس آئے، پھر ہم تھانہ میں گئے، ایک درخواست لکھی بھی میری بیوی بچے اغوا ہو گئے ہیں۔ پھر ڈپٹی صاحب آئے، انہوں نے موقع دیکھا، پھر پرچے کے آرڈر ایف آئی آر کی نقل جو ہے نا پرچے کی، وہ مجھے رات 10 بجے 28 تاریخ کو مل گئی تھی۔ اس کے بعد جو انور تھانے دار ہے انویسٹیگیشن، اس کو یہ پرچہ سونپا گیا۔ اب انور تھانے دار مجھے ٹارچر کرتا رہا، آپ لوگوں کی بیوی ایسی ہوتی ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں، بعد میں درخواستیں دیتے ہیں، پرچہ کراتے ہیں۔ جب انور تھانہ دار آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بیویاں ایسے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کا آپ کو کوئی پتہ ہے؟ جس طرح آپ کو نہیں تھا اس طرح انور تھانے دار کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا۔ جب وہ آپ کے اوپر کیچڑ اچال رہے، وہ آپ کو اوپر گالیاں دے رہے ہیں، یہ وردی میں بیٹھے ہوئے اس کو شرم نہیں آتے کہ یہ آپ کو اس طرح کے باتیں کرے؟ آپ نے کبھی اسے یہ بات نہیں کی کہ بھائی آپ بھی اپنے گھر میں تھوڑا نظر رکھیں؟ سر پھر اس کے بعد ڈپٹی صاحب نے رات کو کال کی اسے کہ اگلے دن کہ عبد الرحمان کا جو پرچہ ہے اس کا کیا بنا، اس کی بیوی فوراً برآمد کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے مجھے کال کی، عبد الرحمان کہاں پہ ہو؟ میں تو ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ کہتا جلدی ہو، ہم نے جانا ہے۔ وہ میرے گھر کا نمبر تھا، ایک چھوٹا سا فون تھا ہمارے پاس، وہاں سے نمبر ملے، انہوں نے ڈیٹا شیٹا نکالا۔ میری وائف کے پاس فون نہیں تھا، گاڑی فون ایک ہے تھا وہی استعمال کرتے تھے۔ وہاں سے نمبر ملا کہ اس نمبر پہ میسج کالیں ہو رہی ہیں، تو پھر انہوں نے نمبر ٹریس کیا، ٹریس کر کے وہاں پہ پہنچے فیکٹری میں۔ فیکٹری سے پتہ چلا، مینیجر نے کہا کہ وہ میرے کوارٹر میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا انور تھانہ دار نے کہ وہ فیملی اس کی نہیں ہے، اس عبد الرحمان کی بیوی ہے، اغوا ہوئی ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور میں نے گاڑی ایک رینٹ پہ لے رکھی تھی، کیا کرتا پھر اسی گاڑی میں اس نے ریڈ کیا اور مجھ سے 30,000 روپے لیا۔ میرے پاس ویڈیو ہے، میں نے فریج اپنی سیل کی، 30,000 انور کو دیا میں نے، پھر وہ ریڈ کرنے گیا اور اسی گاڑی میں پٹرول میرا، اور میں نے اس کو کھانا کھلایا، اور میرے پاس وہ بھی ویڈیو موجود ہے، رسید موجود ہے جہاں پہ وہ سلپ ملتی ہے۔ پھر وہاں پہ اس نے مجھے، اس کو کھانا آپ نے کھلایا، ان کو رینٹ کا کرایہ بھی آپ نے ہی دیا؟ میں نے دیا۔ پیٹرول کا خرچہ بھی آپ نے دیا؟ میں نے دیا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ وہ گولڈی ریڈ پیتا ہے اور وائٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کم سے کم 5-6 ہزار کی وہ سگریٹ ہی مجھ سے لے گیا وہ 3-4 دنوں میں۔ اور جب وہاں پہ ہم پہنچے ہیں اس گھر میں جہاں پہ میری وائف تھی اور وہ آدمی تھا، تو جب پہنچے ہیں تو دروازے کے ساتھ بیک سائڈ پہ ایک کھڑکی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ ظہیر میں کھانا لے کر آ گیا ہوں، تو دروازہ کھولو۔ وہ پتہ نہیں کیا کرے کیا نہیں، جب دروازہ اس نے کھولا ہے، اس نے ٹراؤزر اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، جب دروازہ اس نے کھولا تو پولیس والے فوراً جگہ اندر میری بیوی جو ہے نا اس حالت میں پڑی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میری غیرت جو ہے نا وہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میں اتنا کچھ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ایک اس کا میاں ہو کر کسی غیر مرد کے ساتھ وہ لیٹی ہو، اس حالت میں پڑی ہو، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن میرے بچے ہیں، جو میری بیٹی ہے، میرا بیٹا، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کلین پہ،
اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس نے کپڑے اپنے پہنے ہیں, پہن کر فوراً نیچے لے ہیں. جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو میں نے اپنے بیٹے کو, بیٹا تمہیں میری یاد نہیں آتی تھی؟ تو وہ کہہ رہا تھا پاپا آپ کی یاد مجھے آتی تھی. مما کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاپا مر گئے, آپ کے پاپا مر گئے تو یہ پاپا آپ کے ٹھیک ہے, یہ آپ کو فون پہ گیم لگا کر دیتے ہیں. میں نے کہا بیٹا میں تو تیرے سامنے زندہ ہوں. پھر ہم تھانہ میں چلے گئے, میری بیوی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا. اب ظہیر جو ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا وہاں پہ, تھانے دار نے کچھ نہیں کہا اسے. پھر بعد میں میری بیوی کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیا تو فیکٹری کا مالک آ گیا. فیکٹری کے مالک کو وہ اندر لے گیا اپنے دفتر میں, ان کے دفتر میں کیمرہ بھی لگا. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ کی یہاں تک بات ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائے بھائی, جو جج صاحب نے آپ کی بیوی کو اس کے خالہ کے ساتھ جانے دے دیا, ابھی آپ کے نکاح میں ہیں, عدالت نے آپ کے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ سر بات ہے جو فیکٹری کا مالک ہے وہ پاورفل بندہ ہے. اس نے تفتیشی کو خرید لیا, اور جو جب تفتیشی نے پیسے لے لیے تو جو ظہیر ہے وہ بیرک کی واش روم کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں, بیلٹ کھول کے مجھے ننگا ہو کر دکھاتا رہا کہ میرا کیا کہے گا. انور تھانے کو بولا, انور تھانے دار کو میں نے کہا یہ دیکھو کیا کر رہا ہے, کہہ رہا میں اس کو مار دوں. میری بیوی صبح انور تھانے دار کو یہ بیان ریکارڈ کر رہی ہے کہ میں اغوا ہی ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی. انور تھانے دار بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے ساتھ تو ایسا نہ کہہ, تو یہ کہتے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں, جانا تو اپنے میاں کے ساتھ ہے تو نے. پھر بعد میں انہوں نے دوسرے کمرے میں لے گئے, وہاں پہ کیا لکھا کیا نہیں. جب عدالت میں آئے تو میری وائف نے یہ کہا جج صاحب کو کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے, میں اغوا ہوں. جج صاحب نے کہہ دیا کہ جاؤ تم دارالمان چلی ہو. حالانکہ میری وائف بیان دے رہی ہے, تو جج صاحب کا کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو دارالمان بھیج دے. اگلے دن مجھے کال کری, رحمان مجھے لے جاؤ. میں نہیں آ سکتا ہوں, کل میں نے آنا طریق ہے تو کورٹ میں تو انشاءاللہ میں تمہیں گھر لے آؤں گا. اگلے دن گئے تو میری وائف رو رہی تھی, تو میں نے کیا ہوا, کہہ دی رحمان مجھے پتہ نہیں میں نے کیا بیان دینے کے. اس میں پریشر تھا, 20-25 ان کے آدمی آئے ہوئے تھے, اور مجھ پہ اتنا پریشر تھا ان کا کہ مجھے بار بار منہ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے کہ تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. میری بیوی کو انہوں نے وہاں پہ دارالمان میں ملاقات کی ہے, پتہ نہیں اسے کیا کہا ہے. پہلے وہ بیان دے رہی ہے, بعد میں وہ کہہ رہی کہ میں اپنی مرضی سے ہوں. اب بات یہ ہے کہ جج صاحب کے سامنے میری بیوی جب عدالت میں گیا, جج صاحب نے فوراً بحث بھی نہیں میری وکیل کی بات سنی, فوراً کہہ دیا میرے وکیل کو آپ باہر چلے جائیں, میں اس کے بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. بیان ریکارڈ کیے ہیں اس نے, پہلے مجھے نہیں پتا تھا کیا بیان ریکارڈ کیے ہیں. پھر وہ ظہیر جو ہے نا, ان کا ایک پلان تھا. ظہیر کی جو خالہ ہے جو اغوا کر رہا ہے لڑکا, جو میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق بنا رکھے تھے, اس کی خالہ کو بلایا گیا جج صاحب نے, اس سے لکھوایا ہے. پھر ظہیر کو بلایا گیا ہے, پھر ظہیر نے کچھ لکھا ہے, پھر بعد میں مجھے بلایا گیا. کہتے جج صاحب نے بولا کہ عبدالرحمان آپ کی بیوی نے یہ بیان دیے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں, مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. میں تو اپنی بیوی کو لے جانا چاہتا ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے تو رات کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے جو بیان دینے دے دو, گھر چلو بس, ٹھیک ہے نا. اتنی سب کچھ باوجود آپ نے اس کو یہ کہا, مطلب آپ کو اتنا ذلیل خوار کیا, عدالتوں کا چکر ہے, کاٹ کاٹ کے آپ کو تک گئے ہو آپ, پھر بھی آپ نے اس کو کہا کہ میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. سر بات یہ ہے کہ مجھ پہ اتنی شکت نہیں ہے, نہ کہ میں بدماش ہوں, میں ایک مزدور آدمی ہوں. اپنی بیوی کو مار دیتا تو میرے بچوں کو کیا بنتا, اگر میں بیوی کو مار دیتا میں خود مر جاتا, ٹھیک ہے نا. اس لیے مجھ سے نہیں یہ ہو سکتا تھا. میں یہ نہ کوئی بدماش ہوں, نہ کچھ میرے بھی اتنی شکت نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں. اس بیرحم عورت میں, عورتوں کا تو دل نرم ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سی عورت ہیں, آپ کو نہ دیکھتے, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو بھی اس نے نہیں دیکھا. اپنے بچوں کے کیا دیتا, اگر دیکھتی تو میرے بچوں کے سامنے وہ زنا کرتی. بہت سے لوگوں نے, لیکن نام نہاد لوگ ہیں, نام نہاد لوگ, اقرار الحسن, یاسر شامی, انیلا زکا, سلیم صحافی, حامد میر, جیو چینل, ایئر وائی, یہ سارے چینل, کسی نے بھی آپ کو نہیں بلایا, کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آیا, آپ کا یہ آواز نہیں اٹھایا. کسی نے نہیں بٹھایا, یہاں پہ کس نے بٹھانا ہے.
ہمارے حکمران ہیں، ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران صحیح نہیں ہے فلانا، یہ جو لوگ چھوٹے ہیں بیڑا کر کے یہ کرتے ہیں اور ہم حکمرانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے بیڑا کر تو میرا تفتیشی نے کر دیا، اس کا میڈیکل کراتا یہ عمران صاحب جب سٹیج پہ آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے لوگوں کو ورغلا پسلا کر دھوکہ باز وہی آتے ہیں۔ عمران مجھے تو سمجھ نہیں آیا، عائشہ ٹک ٹاکر کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اسی طرح اس کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو عمران خان آپ نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اقرار الحسن اس کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس اس کا نمبر نہیں ہے نا تو سکرین پہ اس کا نمبر آ رہے ہیں، پلیز خدا را آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ یاسر شامی انٹرٹینمنٹ آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں، انیلا زکا، حامد میر، سلیم صحابی، لپاپا صحابی جتنے بھی ہیں، میری ان سے التجا ہے کہ اس بھائی کے لیے آواز اٹھائیں، اور جتنے بھی بکے ہوئے الیکٹرانکس میڈیا ہیں باس میری ان سے بھی التجا ہے کہ بھائی آپ اس کی آواز اٹھائیں۔ عمران اگر سوئے ہوئے ہیں تو ان کو جگائیں آپ لوگ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، وہ عورتوں کے لیے وہ جگا ہوا ہے، مردوں کے لیے وہ سویا ہوا ہے۔ بس اسی بات سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے لوگوں کو بس دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی جاگو، اس غریب عوام کے ساتھ کڑے ہو جائیں۔ آپ عورتوں کے ساتھ، عورتوں کی نہیں، بے حیا عورت کے ساتھ آپ کڑے ہوتے ہوں تو ایسے مرد کے ساتھ آپ کیوں کڑے نہیں ہوتے ہوں؟ آج آپ نے مجھے لاہور کیوں بلایا؟ بہت سے سارے چینل ہیں، بہت سے سارے میڈیا والے ہیں، مجھ جیسے ناچیز کو آپ نے کیوں سلیکٹ کیا، مجھے کیوں بلایا؟ مجھ میں ایسی کیا خوبی تھی؟ سر بات یہ ہے کہ میری کسی میڈیا والے نے بات ہی نہیں سنی، ٹھیک ہے نا، انٹرویو کرتے ہیں تھوڑا، اتنے زیادہ لوگوں نے نہیں کیا، لیکن جو میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، میری شاید آواز نہ ان تک پہنچتی ہو، میں نے یہی سوچا کہ پھر آپ کا، میں نے ایک نمبر دیکھا، نمبر پہ پھر آپ کو میں نے کال کی، میں شاید یہی میری مدد کر سکے آپ کے۔ میں نے بہت ویڈیو دیکھے ہیں جن لوگوں کو انصاف ملا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے انصاف دلایا ہے، اس لیے میں نے آپ سے پھر رابطہ کیا سر۔ تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری آپ مدد کے لیے ادھر آئے ہیں۔ مدد یہ پیسہ نہیں ہے، میری مدد یہ ہے کہ میری آواز آپ ان تک پہنچا دیں۔ میری جو بیوی ہے، میں نے یہ کہتا ہوں کہ جو انور تھانے دار ہے، میں نے فریج بیچ کے سیل کر کے اس کو پیسے دیے، تو مجھے پھر بھی انصاف نہیں ملا، پیسہ دے کر انصاف نہیں، جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس کو انصاف ملتا ہے۔ جج صاحب نے میری بیوی کسی کے ساتھ بھیجا ہے، کیا ان کو یہ نہیں آیا مجھے جج صاحب پھانسی لگا دے؟ پر میری غیرت یہ ہے کہ جو میں کام کرنے لگا تھا میں نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، کہ جب میری غیرت نہیں رہی میں بغیرت ہو گیا ہوں۔ جج صاحب نے میری بیٹی جو مجھے چھوٹی سی ہے، 1 سال کی، مجھے اتنا پیار کرتی ہے، تو اس کا کیا مرے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ عورت نے اپنے ایک مزے کی خاطر، ایک آرام کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، مجھے نشے کی گولیاں دیتی رہی ہوں، مجھے تھانے اس نے کہا کہ رحمان میں تمہیں نشے کی گولیاں بھی دیتی رہی ہوں، مجھ سے بہت جاتی کہتی ہوئی، آپ کو نشے کی بھی گولیاں بھی دیتی؟ وہ دیتی، اس نے مجھے بتایا تھانے میں کہ مجھے معاف کر دو۔ مطلب آپ کی بیوی آپ کو نشے کی گولیاں دیتی رہی اور غیر مرد کے ساتھ وہ لیٹی رہی، وہ غلط حرکتیں کرتی رہی، سامنے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور وہ ان کے ساتھ مزے کرتی رہی۔ جب آپ نے ان کو غیر حال میں، غیر مطلب بنا کپڑوں، بنا ایسے حرکات میں آپ نے اس کو دیکھا، کیا سوچا ہے آپ کے دل میں؟ سوچ تو بہت آ رہی تھی، پر میں کیا کر سکتا کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، ایک بیٹے کا باپ۔ کیوں معاف کیا اس بے حیا اور بے حیا عورت کو اور اس بے حیا انسان کو؟ کیوں معاف کیا جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے وہ اس طرح حرکتیں کرتے رہی؟ سر معاف کرنا تو کیا کرتا یہ بتایا میں نے کہ میری بیٹی کا کیا بنتا، میرے بیٹے کا کیا بنتا؟ میں نے اپنے بیٹی کی خاطر اسے معاف کر دیا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے جو گناہ کر لیا ہے، شاید مجھ سے بھی غلطی ہوگی ہو، میری غلطی کی سزا تمہیں ملی ہو، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی، شاید آئی بھی ہو کہ بیان دے رہی تھی، وہ بعد میں اس نے بیان چینج کر لیا، میں خود پریشان ہوں، جج صاحب نے اتنا نہیں ایکشن لیا۔ اچھا ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ کیا کریں؟ میں یہی درخواست کرتا ہوں ہمارے حکمران ہے جو کہ مجھے انصاف دیا جائے، میری بیوی جو میرا پرچہ ہے انہوں نے خارج کر دیا ہے، اس پرچے کو بحال کیا جائے، اور میری بیوی بچے اور اس عورت جو میری بیوی کو ورگ لایا ہے اور صحیح جو ظہیر ہے
اس نے مجھے یہ بتایا کہ پہلے میں نے زہیر نے زنا کیا ہے پھر سعید نے کیا ہے، تو کہتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا تھا۔ زہیر کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے اس کے ساتھ نہ کیا تو یہ بتا دے گا سب کو، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ پتہ نہیں اس کی ویڈیو بن گئی ہے کیا، کہ کیوں بلیک میل ہو رہی ہے کہ میرا ساتھ نہیں دے رہی، وہ میرے پاس نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے۔ تو میں یہی میری درخواست ہے کہ میرا پرچہ اوپن کیا جائے اور میری بیوی بچے برآمد کر کے میری وائف کا میڈیکل ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلط کام کر رہی ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے ناظرین، بہت ایسی داستان اس بھائی کی ہیں کہ شاید کوئی اس پر کیچڑ اچال رہا ہوگا، شاید کوئی اس کو گالیاں دیتا رہا ہوگا کہ بھائی آپ نے چھوڑا کیوں، تو وہ ساری تفصیل اس نے بتائی کہ میں نے اس خاطر چھوڑا کہ اللہ ہی معاف کر دے، تو میں کیا چیز ہوں، میں نے معاف کر دیا۔ پھر بھی اس میں غفلت تانے دار کا بھی ہے جو یہ نام لے رہے ہیں، اس میں غفلت عمران خان کا بھی ہے، اور اس میں غفلت جج صاحب کا بھی ہے کہ میڈیکل کیوں نہیں کروایا اس کو، اگر میڈیکل کیا ہے تو وہ میڈیکل کہاں ہیں، اور اس کے نکاح میں ہیں، تو بجائے آپ دارالعمان اس کو بھیج دیتی، اس عورت کو آپ دارالعمان بھیج دیتے، بجائے آپ نے اس کے خالہ جس لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر چل رہے ہیں، آپ نے اس کے خالہ کے ساتھ اس کو گھر جانے دیا، اور یہاں پر میڈیا یہ افواہیں چلا رہے ہیں کہ لڑکی اپنے گھر پہ چلی گئی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر پہ چلی گئی ہے، تو یہ تو اس کے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ تو اس سسر کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ کہاں چلی گئی؟ وہ اس لڑکے کے ساتھ جج صاحب نے دوبارہ ہی چھوڑ دیا، اس خالہ کے ساتھ۔ میری ساری میڈیا سے التجا ہے کہ اسکرین پہ نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ لوگ ان کو کال کریں، ان کے پاس آئیں، ان کا یہ آواز اٹھائے، جیسے عائشہ کے لیے سارا قوم آیا اور سارا سوشل میڈیا والے آئیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اسی طرح ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔